میرے پاپا کالج میں لیکچرار تھے۔ اس زمانے میں تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمارا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ میرے والدین سادگی پسند تھے اور ان کی ضروریات بڑی محدود تھیں۔ سال میں 2 جوڑے کپڑے بناتے اور اسی میں گزارا کرتے۔ یہی حال امی کا تھا۔ دوسری عورتوں کی طرح انہیں اچھے کپڑے پہننے، شاپنگ کرنے یا گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا۔ پاپا جو کچھ ان کے ہاتھ پر رکھتے وہ اسی میں ہی مہینہ پورا کرتیں۔ البتہ ہم دونوں بہنوں کو انہوں نے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ موقع کی مناسبت سے ہمارے کپڑے بھی بنتے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی مہیا کی جاتیں۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی تیز تھی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، لیکن شاہدہ باجی کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے تیسے انہوں نے انٹر کیا اور گھر بیٹھ گئیں۔ البتہ گھر کے کاموں میں ان کا خوب دل لگتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے امی نے انہیں ایک سلائی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور وہ 6 مہینے میں ہی اچھے اور بہت بہترین کپڑے سینے لگیں۔ وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ باجی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا۔ ندیم بھائی بینک میں آفیسر تھے۔ ان کے بڑے بھائی ملک سے باہر تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور گھر میں بوڑھی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی اکثر بیمار رہا کرتی تھیں۔ اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹے کے سر پر سیرا دیکھ لیں۔ بابا نے مناسب تحقیق کے بعد یہ رشتہ قبول کر لیا اور چند ماہ بعد باجی بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ باجی کی شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ پے در پے مصیبتیں سر پر آن پڑیں اور ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل دی۔ ندیم بھائی موٹر سائیکل پر گھر واپس آ رہے تھے کہ انہیں ایک ٹرک نے ٹکر ماری اور یوں باجی بیوہ ہو کر میکے واپس آ گئیں۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس کے اثرات سے گھر کا کوئی فرد بھی محفوظ نہ رہ سکا، لیکن پاپا نے اس کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ وہ گمسم رہنے لگے۔ چند مہینے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج ہو سکتا، لیکن ہماری دوڑ سرکاری ہسپتال تک محدود رہی۔ البتہ شارق کی وجہ سے کافی سہولت ہو گئی تھی۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی تھا اور MBBS کرنے کے بعد کارڈیو ویسکولر میں جاب کر رہا تھا۔ جس دن وہ ڈیوٹی پر ہوتا تو پاپا کا نمبر جلدی آ جاتا، ورنہ کئی گھنٹے OPD میں انتظار کرنا پڑتا۔ بابا کو مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کافی وقت لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں کام کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ معمولی سی تھکن یا بوجھ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ لہٰذا انہیں بقیہ زندگی گھر پر ہی آرام کرنا تھا۔ چنانچہ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ اس پریشانی میں ٹھیک طرح سے امتحان کی تیاری نہ کر سکی اور سیکنڈ ایئر میں اتنے نمبر نہیں آ سکے کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا۔ ویسے بھی اب حالات ایسے نہیں تھے کہ میں مزید 5 سال اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی۔ پاپا کو ریٹائرمنٹ پر جو پیسہ ملا وہ انہوں نے میری شادی کے لیے بینک میں محفوظ کر دیا تھا اور ہمارا گزارا ان کی پینشن پر تھا، جو اتنی کم تھی کہ اس میں ہمارے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں ملازمت کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس وقت شارق نے میری بڑی ہمت بنوائی۔ وہ پاپا کو دیکھنے ہر چوتھے روز آیا کرتا تھا۔ اس نے بھی میرے لیے کئی لوگوں سے بات کر رکھی تھی، لیکن کہیں کام نہیں بن رہا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے باجی نے گھر پر ہی سلائی کا کام شروع کر دیا تھا اور محلے کی عورتیں ان سے کپڑے سلوانے لگیں، لیکن اتنی کم آمدنی سے بس ان کا ہی گزارا ہو رہا تھا۔ شارق نے کوشش کر کے مجھے بھی ایک ٹیوشن سینٹر میں لگوا دیا، جہاں میں 9ویں اور 10ویں کے طالب علموں کو سائنس کے مضامین پڑھایا کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک نیکی یہ کی تھی کہ میں حسب معمول ملازمت کی تلاش میں کہیں جا رہی تھی۔ وہاں پر میں نے ایک پاکٹ پڑا ہوا دیکھا۔ اس پاکٹ کو میں نے اٹھا لیا اور آدھے گھنٹے تک میں انتظار میں رہی کہ اس کا جو مالک ہے وہ یہاں آ کر اس پاکٹ کو لے لے۔ نہ جانے کیا چیز ہوگی اندر، اور پھر ایک شخص آیا دوڑتا ہوا۔ بہت خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی گاڑی میں پاکٹ تلاش کرنا شروع کر دی، لیکن اس کو نہیں ملا۔ اور پھر قریب میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ لفافہ آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا ہے۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ میں سمجھ رہی تھی اس لفافے میں کچھ قیمتی ڈاکومنٹس ہیں۔ اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، آپ نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اب بتائیے کیا قیمت لینی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں پیسوں کے لیے یہ سب نہیں کر رہی تھی،
بس مجھے پتا تھا کہ اس انویلپ میں کوئی بہت خاص چیز ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام اجوا ہے، انٹر سائنس تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن گھریلو حالات کی وجہ سے آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکی اور اب ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر مجھے دے دیا، کہا میرے دفتر آ جائیے گا، لیکن جلدی آئیے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو نہ مل سکوں۔ اور پھر جب دوسرے دن میں ان کے پاس پہنچی تو میری تعلیم بہت کم تھی، تو وہ کہنے لگے ہماری کمپنی بہت بڑی ہے، یہاں پر بہت کوالیفائڈ لوگ چاہیے، لیکن آپ کی نیکی کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا تھا، اس لیے آپ کو میں کلرک کی جاب دیتا ہوں، 10,000 تنخواہ ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی فیسلٹی آپ کو ملتی رہیں گی۔ گھر آ کر پاپا کو یہ خوشخبری سنائی تو پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، آج حالات ایسے ہیں کہ میری بیٹی کو 10,000 کی نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا پاپا کوئی بات نہیں، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ وہ تھے راشد صاحب جنہوں نے مجھے نوکری دی تھی۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت سخت ہیں اور ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، اور اگر غلطی ہو گئی تو پھر وہ اتنا ڈانٹتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس دن انہوں نے مجھے میری ایک غلطی پر اتنا ڈانٹا کہ اس شدید بے عزتی پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ دل چاہ کہ ان کی منہ پر میں استعفیٰ لکھ کر مار دوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے ضبط کرنا پڑا۔ یہ 10,000 میرے لیے بہت بڑا سہارا تھے، دوسری جاب ملنا اتنا آسان نہیں تھا، اور گھر میں پیسے دینے والی میں ہی تھی، کیونکہ میری باجی جو تھیں وہ اچھے خاصے پیسے کما رہی تھیں، اس کے باوجود وہ ایک پیسہ گھر میں نہیں دیتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی بوتیک کھولنے کی، اور شارق کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھیں۔ شارق ہر دوسرے تیسرے دن پاپا کو دیکھنے آیا کرتا تھا، اس کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہی ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے بہت سے کام بھی کر دیا کرتا تھا۔ میری اور اس کی عمر میں 5-6 سال کا فرق تھا، جبکہ باجی اس سے صرف 2 سال چھوٹی تھیں، لہٰذا وہ فطری طور پر باجی سے زیادہ قریب تھا اور انہی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھ سے اس کی گفتگو صرف پڑھائی اور ملازمت کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے میرا بھی BCom میں پرائیویٹ رجسٹریشن کروا دیا تھا، اور میں روزانہ رات کو 2-3 گھنٹے بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ شارق ہمیشہ یہ کہہ کر میری ہمت بڑھاتا کہ BCom کر لو تو کسی بینک میں اچھی نوکری مل جائے گی۔ رفتہ رفتہ میں شارق کے سہارے کی عادی ہوتی چلی گئی، اور جو کام میں خود کر سکتی تھی اس کے لیے بھی اسے کہنے لگی، جس کا نتیجہ نکلا کہ ہم تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ شارق تو نہیں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے چاہت کے جذبات سر اٹھانے لگے۔ میں نے شعوری طور پر انہیں بتانے کی کوشش کی، کیونکہ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنے دل میں کسی کو جگہ دے سکتی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں شارق کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ اب ہونے یہ لگا کہ شارق جب گھر آتا تو میری خواہش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے، جو ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا تو باجی اس کو گھیرے میں لے لیتی، اور پھر وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ میری تو نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ میں شارق سے باتیں کروں، اور پھر وہ دونوں یہ باتیں کر رہے ہوتے کہ بوتیک کھولنا ہے۔ بوتیک کے سلسلے میں شارق ان کی مدد کر رہا تھا اور مشورہ بھی دے رہا تھا۔ شارق تو شاید پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ دوسروں کے مسئلے حل کرتا رہے۔ چنانچہ اس نے چند دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک جگہ بوتیک کا پتہ چلا لیا، اور باجی کے لیے وہاں پر اس نے انتظام بھی کر دیا۔ ادھر میرے حالات مسلسل بگڑتے چلے جا رہے تھے، حالانکہ میں پوری احتیاط اور دل جمی سے کام کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی تھی۔ راشد جو کہ میرا باس تھا کچھ بھی کہتا تو میں خاموشی سے سن لیتی، واپس آ کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتی۔ میری پوری توجہ اپنی پڑھائی پر تھی تاکہ BCom مکمل کر کے کسی اچھی جگہ ملازمت کر سکوں۔ البتہ مجھے باجی پر بہت افسوس اور غصہ تھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک کما رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود گھر پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی، اور خود اپنا بینک بیلنس بڑھا رہی تھیں۔ اور پھر ایک دن اپنی دوست کے کہنے پر، جس کو میں نے بتایا تھا کہ میں شارق کو پسند کرتی ہوں، تو وہ مجھے کہنے لگی تم بہانے سے چلی جاؤ اس کے ساتھ کہیں پر۔ تو میں نے پھر شارق سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے ایڈمٹ کارڈ لینے، کیا تم مجھے لے کر جا سکتے ہو؟ تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو، میں 2 گھنٹے کی چھٹی لے لوں گا، تم صبح 9 بجے تیار رہنا۔ امی اور پاپا نے تو کچھ نہیں کہا،
لیکن شارق کے جانے کے بعد باجی بول پڑیں، کیا ضرورت ہے کسی کا احسان لینے کی؟ ہزاروں لڑکیاں یونیورسٹی جاتی ہیں، وہ بھی بسوں سے سفر کرتی ہوں گی، سب کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہوتی، کیوں تم کسی اور کے ساتھ جا رہی ہو؟ کیوں شارق کوئی غیر تو نہیں ہے؟ میرا خالہ زاد ہے، اس کے ساتھ جانے سے کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ پھر بھی اچھا نہیں لگتا یوں کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن میں صبح ہی صبح تیار ہو گئی، اپنا بہترین سوٹ نکالا، بال ایک خاص انداز میں سنوارے، ہلکا سا پرفیوم لگایا، میک اپ کیا کہ شارق کو میں اچھی لگوں۔ اس کے ساتھ میں یونیورسٹی چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یونیورسٹی نہیں بلکہ ڈیٹ پر جا رہی ہوں۔ شارق آیا تو مجھے اس روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے مجھے اس طرح بنا سنورا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ سفر کے دوران اور یونیورسٹی پہنچنے کے بعد بھی میں نے کئی موقع دیے، اس کی منتظر رہی کہ وہ کچھ بولے مجھ سے، تو وہ کہنے لگا چلو بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، مجھے ہاسپٹل بھی پہنچنا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انتہائی غیر رومانوی شخص تھا، کوئی رومانٹک بات نہیں کی اس نے۔ میں اسے پورا موقع دے رہی تھی اور وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے کر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس معاملے میں بالکل ہی اناڑی تھا۔ میں نے ایک ادا سے دوپٹہ شانے سے اوپر ڈھلکایا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلتے ہیں، ابھی تو ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ بات کیا کرنی ہے؟ تمہارا کام ہو گیا، اب چلو۔ میرا دل چاہا کسی دیوار سے اپنا سر پھاڑ لوں۔ کیا وہ اتنا احمق تھا، بے وقوف تھا، میرے اشارے نہ سمجھ سکے؟ ایک لڑکی اس کو لفٹ کروا رہی ہے اور وہ اس کو اگنور کیے جا رہا تھا، جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس روز میں نے دفتر سے چھٹی کی تھی، اس لیے وہ مجھے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اندر گئی تو باجی کا منہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میرا تو دم نکلا جا رہا تھا، طرح طرح کے ہول آ رہے تھے۔ موٹر سائیکل کی سواری ویسے ہی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جی میں آیا کہ انہیں کوئی سخت جواب دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں، لیکن وہ مجھ سے بڑی تھیں، اس لیے لحاظ کر گئی۔ البتہ اتنا ضرور کہا کہ تھوڑی بہت دیر تو ہو ہی جاتی ہے، پھر آنے جانے میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ نہ جانے وہ میرے موٹر سائیکل پر جانے پر پریشان تھیں یا پھر شارق کے ساتھ جانے پر۔ دوسری بات زیادہ بہتر ہے۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ میرے امتحانات آ گئے۔ امتحانات کے دنوں میں بھی شارق نے مجھے یونیورسٹی چھوڑا، اور پھر ایک دن باجی نے بہت بڑا وار کیا۔ وار یہ تھا کہ وہ پیسے جو ابو نے میری شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے بینک میں، وہ تقریباً 5 لاکھ تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ مجھے وہ 5 لاکھ چاہیے ادھار، آپ مجھے دے دیں کیونکہ مجھے بوتیک کھولنا ہے، میں آپ کو دے دوں گی واپس۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب ابو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہاں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا، میرا شفیق مہربان باپ، اور باجی نے انہی کی موت کے بعد یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ امی نے 5 لاکھ کا چیک لکھ کر باجی کو دے دیا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ابھی تو میری شادی کا کوئی امکان نہیں ہے، میری بہن ہے، اچھا ہے، اس کی مدد ہو جائے گی۔ میں کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلی، وہ ایک خود غرض لالچی عورت تھیں۔ اس نے شارق کے ساتھ مل کر اپنی دکان تو کھول لی، اور اس دکان کو کھولنے کے بعد اس کی سیل بھی بہت زیادہ ہوئی۔ اب تو بہت ٹھیک ٹھاک پیسے وہ کما رہی تھیں، لیکن اس نے اب تک ایک پیسہ بھی گھر پر خرچ نہیں کیا تھا۔ وہی بائک جس پر وہ شارق کے ساتھ بیٹھنے پر اعتراض کر رہی تھیں کہ میں شارق کے ساتھ کیوں گئی ہوں، کیوں جاتی ہوں، اسی بائک پر وہ شارق کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں صبح سے لے کر شام تک گھومتی رہتی تھیں۔ اور اب تو شارق نے مجھے نظر انداز کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میری بوڑھی ماں تھی جو مجھے دیکھ کر گھلتی رہتی تھی کہ شائدہ نے تو اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ لیا ہے، تم کب تک اکیلے زندگی گزارو گی؟ میرا کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ امی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ جھوٹ تھا۔ میں شارق کو دیوانہ وار چاہتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو میں باجی کے ساتھ مصروف دیکھ رہی تھی۔ میری باجی عیش کی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اس کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے جو 5 لاکھ لیے تھے وہ ادھار بھی واپس نہیں کر رہی تھیں۔ اس کو میری کیا فکر ہوتی، اس کو تو اپنی ماں کی فکر نہیں تھی۔ اور پھر جب میں نے BCom کر لیا تو ایک بہت اچھے بینک میں مجھے جاب مل گئی، اور وہ میرا جو باس راشد تھا، اس سے مجھے نجات مل گئی۔ یہ نوکری بہت اچھی تھی، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی
اور ایک دن ایک اور صدمہ میری باجی اور شارق نے مجھے دے دیا۔ اس نے شارق کو اپنا پارٹنر بنا لیا تھا کاروبار میں۔ اس کا کام خوب چل رہا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی لے لی تھی اور اب تک اس کار میں مجھے بیٹھنا نصیب تک نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے اب تک گھر میں کوئی پیسہ دیا تھا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گی جب خالہ اچانک ہی ہمارے گھر چلی آئیں اور انہوں نے امی کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا، لیکن وہ میری نہیں بلکہ باجی کی بات کرنے آئی تھیں، جسے سن کر امی حیران رہ گئیں۔ بولی میں تو سمجھ رہی تھی تم نجمہ کے لیے آئی ہو۔ میں بھی نجمہ سے ہی شارق کا رشتہ طے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے اور ان دونوں کی عمروں میں بھی خاصا فرق ہے، جبکہ شاہدہ سے اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی خوب جچے گی۔ ویسے بھی شاہدہ بڑی ہے، اس کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ امی کیا کہتی؟ باجی بھی انہی کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان کے آنے والے کل کے بارے میں بھی امی کو فیصلہ کرنا تھا۔ ویسے بھی ان کے اقرار یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باجی اور شارق کے درمیان پہلے ہی سارے معاملات طے پا چکے تھے، اب صرف رسم نکاح ادا ہونا تھا۔ چنانچہ امی نے ہاں کر دی اور چند ماہ میں باجی بھی آ کر شارق کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں اب صرف میں اور امی رہ گئیں۔ مجھے شارق سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ غلطی میری تھی جو اس کی تصویر دل میں سجا کر بیٹھ گئی، یہ جانے بنا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ اب تو پھر وہی حالت تھی میری۔ امی دن رات مصلے پر بیٹھی میری شادی کی دعائیں مانگا کرتی تھیں، لیکن ان کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے بارے میں سوچتی رہتی تھیں اور بالآخر اسی غم نے ان کی جان لے لی۔ باجی 40ویں تک میرے ساتھ رہیں، پھر انہوں نے مجھ پر یہ حکم جاری کر دیا، نجمہ اپنا سامان پیک کر لو، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ نہیں، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ شارق نے کہا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ ویسے بھی میں نے اس مکان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ باجی بولی، اس مکان کو رکھنے کا کیا فائدہ جب کسی کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے؟ میں نے اس کی تجویز کی شدید مخالفت کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور وہی کیا جو وہ چاہتی تھیں۔ شارق بھی انہی کی زبان بول رہا تھا، مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اتنے دن باجی کے ساتھ رہی جب تک مکان بیچنے کی کارروائی مکمل نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے حصے کی رقم لی اور وومن ہسپتال میں منتقل ہو گئی۔ یہ ہاسٹل شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا، جہاں دوسرے شہروں سے آنے والی ملازمت پیشہ خواتین رہا کرتی تھیں۔ باجی اور شارق نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کے ساتھ رہنا منظور نہیں کیا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے محبوب کو بہنوئی کے روپ میں دیکھوں، اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا عجیب و غریب موڑ آیا جس پر آج تک حیران ہوں۔ اس روز میں حسب معمول برانچ میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے راشد کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، میرا باس، جو مجھے بہت ڈانٹتا تھا۔ نجمہ، تم یہاں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولے، تم اس برانچ میں ہوتی ہو؟ جی ہاں، میں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھیے نا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے، میرا اکاؤنٹ اسی برانچ میں ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اسے اتفاقی کہہ سکتے ہیں، میں نے اخلاقاً کہا۔ یقین جانو، میں تمہارے جانے کے بعد بہت دکھی تھا، کیونکہ تم ایک بہت نیک، پاک باز اور ایماندار لڑکی تھی۔ میں خوش نہیں تھا تمہارے جانے پر۔ میں نے اسے بتایا کہ امی پاپا کا انتقال ہو چکا ہے، باجی نے شادی کر لی ہے اور میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں۔ یہ سب جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور مجھے دیا، بولا اگر مناسب سمجھو تو آج رات میرے ساتھ ڈنر کرو، مجھے فون کر دینا، میں تمہیں ہاسٹل سے لے لوں گا۔ وہ چلا گیا تو میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ اس راشد سے بالکل مختلف تھا جو کبھی میرا باس ہوا کرتا تھا، جس کی ڈانٹ ڈپٹ سے میں تنگ آ چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک شائستہ اور مہذب انسان لگ رہا تھا۔ مجھے تجسس لگا کہ اس نے مجھے ڈنر کی دعوت کیوں دی ہے۔ چنانچہ چھٹی ہونے سے پہلے میں نے اسے فون کر دیا۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دوسری شادی کے لیے کسی مناسب لڑکی کی تلاش میں تھا۔ اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ دیا، میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو ایماندار، محنتی اور باصلاحیت ہو۔ آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں یا جاب کی آفر دے رہے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایک ہی بات ہے، گھر داری کے لیے بھی یہ خصوصیات ضروری ہیں۔ میں نے اس سے 1 ہفتے کی مہلت مانگی۔ میرے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک سخت مزاج شخص ہے
اور بیوی بننے کے بعد بھی وہ مجھے اسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور مجھے سننا پڑے گی۔ لیکن میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ میں کب تک اس ہاسٹل میں رہ سکتی تھی؟ ہر عورت کی طرح میری بھی خواہشات تھیں، اپنا گھر ہو اور مجھے چار دیواری کا تحفظ مل جائے۔ عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی مرد اور چار دیواری کی تحفظ کی خاطر یہ سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد راشد کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ البتہ یہ شرط ضرور رکھی کہ شادی کے بعد بھی اپنی ملازمت جاری رکھوں گی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ جب تک چاہو تم ملازمت کر سکتی ہو۔ باجی نے شادی کی بھرپور مخالفت کی، شارق بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن میں نے ان سے صاف کہہ دیا مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اگر وہ شادی میں شرکت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے بغیر بھی یہ شادی ہو جائے گی۔ اس پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے انجام پائی۔ البتہ راشد نے ولیمے کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا تھا۔ وہاں کی شان و شوکت، میرے کپڑے اور جولری دیکھ کر باجی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راشد میرے لیے اتنا کچھ کرے گا۔ میں نے ان کے چہرے پر رشک اور حسد کے تاثرات دیکھے۔ شادی کے بعد راشد مجھے گھمانے کے لیے جب ہنی مون پر لے گیا تو اس کی شخصیت کے مختلف رنگ مجھے نظر آئے۔ وہ دیکھنے میں جتنا سخت اور کڑوا لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی نرم اور رحم دل تھا۔ وہ دل کھول کر خرچ کرتا اور کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی تھی۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد بھی کئی روز تک یہی دعا کرتی رہی کہ مجھے راشد کی ڈانٹ نہ سننا پڑے۔ لیکن کئی ماہ گزر گئے اور راشد نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ دفتر میں تو آپ روزانہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا۔ کہنے لگے دفتر میں فرق ہوتا ہے بیگم صاحبہ، اسی طرح باس اور شوہر کے رویے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں ڈسپلن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ آفس میں لوگوں سے کام لینے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے، ورنہ سارا نظام چوپٹ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی تم میری بیوی ہو، میری نوکر نہیں جو ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہوں۔ راشد کے اس جملے نے مجھے خوشی سے سرشار کر دیا۔ اب میں ملازم نہیں بلکہ اس کمپنی کی مالک تھی۔ چند ماہ بعد میں نے ملازمت چھوڑ دی اور پوری طرح گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ مجھے زندگی کا ہر سکھ میسر تھا۔ میں اپنی خود غرض بہن کے مقابلے میں کئی گنا بہتر زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سمجھوتا میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ واقعی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔